نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان میں ششماہی امتحان ہوا ہے۔ آج 13 دسمبر بروز پیر آخری پرچہ ہوگا۔ آج سے لے کر 17 دسمبر بروز جمعہ عصر تک انشاءاللہ العزیز آپ طلباء کو چھٹی دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے چند اہم ہدایات ہیں، انہیں بغور سماعت فرمائیں اور ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ نمبر 1، جن طلباء کے گھر جانے کی ضرورت ہے وہ تو گھر جائیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ سفر نہ کریں۔ آپ بلا وجہ سفر نہ کریں۔ بعض طلباء سہمائی امتحان پر گھر گئے تھے، اپنا سامان سردیوں کا، اپنے گرم کپڑے ہیں، اپنی چادر ہے، اپنا بستر ہے، وہ لے آ چکے ہیں، تو دوبارہ زحمت نہ فرمائیں۔ جتنا کم سے کم ہو سکے سفر کریں۔ ضرورت نہیں ہے مرکز میں ٹھہریں، امان و سلامتی کے ساتھ ٹھہریں، یہاں کے معمولات میں لگے رہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے، آپ کے سردیوں کے کپڑے، سردیوں کا بستر نہیں ہے، وہ لانا ہے، یا کوئی اور اہم مسئلہ ہے اور اہم ضرورت ہے، تو پھر گھر جائیں اور وقت مقرر پر جا کر وقت مقرر پر واپس لوٹ آئیں۔ نمبر 2، اگر گھر جانا ضروری اور ناگزیر ہے تو گھر انسان جائے اور جا کر معمولات کا بہت زیادہ اہتمام فرمائے۔ جب آپ گھر جائیں تو گھر جا کر نمازوں کی از حد پابندی کریں۔ بحمداللہ جس طرح مرکز میں پابندی کرتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، گھر جا کر بھی باجماعت نماز ادا کریں۔ وہاں جا کر بھی تلاوت قرآن پاک ضرور کریں۔ ذکر اللہ اگر مسجد میں ہوتا ہو تو بہت اچھا، وگرنہ انفرادی طور پر ذکر اللہ کو کی ترتیب بنائیں، معمول میں لائیں، اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ مرکز میں جس طرح فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین، اس کے بعد ذکر اللہ اور اس کے بعد اشراق تک تلاوت ہے۔ اگر آپ کے ہاں مسجد میں ایسا ماحول ہے تو بہت اچھا، اگر ایسا ماحول نہیں ہے تو پھر آپ نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھیں، انفرادی طور پر اپنا ذکر کریں اور اشراق تک مسجد میں تلاوت کریں۔ تلاوت کرنے کے بعد آپ مسجد سے گھر کو چلے جائیں۔ یہ معمول جس طرح مرکز میں آپ بحمداللہ سر انجام دیتے ہیں، یہی معمول آپ کا گھر جا کر ہونا چاہیے۔ وہاں مغرب کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کی نفل پڑھیں، اس کے بعد آپ نے سورۃ الواقعہ پڑھنی ہے۔ عشاء پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ الملک پڑھنی ہے۔ جس طرح یہاں مرکز میں تہجد کی پابندی کرتے ہیں، تو یہ پابندی آپ کی گھر تک ساتھ جانی چاہیے، گھر میں بھی اس کا اہتمام کریں۔ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے دیکھنے سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور دین کو قبول کرتے ہیں۔ جب آپ گھروں میں جائیں تو گھروں میں تہجد کا اہتمام ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، اسی طرح تلاوت اور ذکر اللہ کا اہتمام ہو، تو اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ لوگ پھر اپنے بچوں کو مرکز کی طرف، مدارس کی طرف بھیجنے کی ترتیب بناتے ہیں کہ یہ بہت اچھا نظام ہے جس میں طالب علم معمولات کی پابندی کرتے ہیں، نیک اعمال کی پابندی کرتے ہیں۔ تو جس طرح اعمال کی پابندی ہم مرکز میں کرتے ہیں، اعمال کی پابندی ہم گھر جا کر بھی کریں، اس کا بہت اہتمام کریں۔ تیسری بات کہ جب گھر جائیں، گھر جا کر والدین کی خدمت کریں، ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ والد صاحب مزدوری کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے مزدوری میں ان کا ساتھ دیں۔ والدہ گھر کا کام کاج کرتی ہیں تو گھر کے کام کاج میں والدہ کا ساتھ دیں۔ اپنے بہن کو، اپنے بھائیوں کو وقت دیں، چھوٹے بچوں سے پیار کریں، بڑوں کی محبت اور بڑوں کی عزت کریں۔ تو ایک تو جا کر اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ والد صاحب تھکے ہوتے ہیں، ان کا جسم دبائیں۔ والدہ صاحبہ تھکی ہیں، ان کے پاؤں دبائیں۔ تو گھر جا کر خدمت کو بہت زیادہ آپ نے توجہ دینی ہے۔ چوتھی بات اس حوالے سے کہ جہاں آپ رہتے ہیں اپنی مسجد میں جب جائیں تو مسجد کے امام صاحب کے ساتھ آپ ملاقات ضرور کریں۔ بعض مرتبہ کئی طلبہ صرف نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر اپنے گھر، نماز پڑھی اپنے گھر، امام صاحب کو آخری دن ملتے ہیں یا اگلے سال جا کر ملتے ہیں کہ امام صاحب میں پچھلے مرتبہ گھر آیا تھا۔
تو امام صاحب سے ملاقات کریں، ان کے حال حوال پوچھیں، ہو سکے جیب اگر اجازت دے تو آپ ان کی خدمت بھی ضرور کریں، کوئی ہدیہ چھوٹا موٹا ان کی خدمت میں ضرور پیش کریں، اس سے ہدیہ دینے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ حال ہی میں استاذ محترم کی کتاب شرح الفقہ الاکبر شائع ہو چکی ہے، اگر جیب اجازت دے تو 2-4 نسخے انسان لیتا جائے اور اپنے محلے کے امام صاحب کو یا وہاں پر جو بہت بڑے عالم ہیں ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرے کہ یہ ہمارے مرکز کی نئی کارگزاری ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے علاقے میں جو احباب دین کی محنت کر رہے ہیں، خصوصاً ہماری تبلیغی جماعت ہے، تو ان کا آپ نے ساتھ دینا ہے۔ اگر علاقے میں جماعت آئی ہوئی ہے تو جماعت کے ساتھ نصرت کریں، جماعت گشت کر رہی ہے تو گشت میں ان کی معاملت کریں، ان کے بیانات میں بیٹھیں، ان کی خدمت کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کی بات سنیں، کسی سے ملاقات کرانی ہے ملاقات میں پیش رہیں۔ دینی امور میں ہمارے مرکز کا طالب علم نمایاں ہونا چاہیے کہ یہ دینی امور میں معاونت کرتے ہیں، انشاءاللہ کریں گے نا، انشاءاللہ۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ہمارے ہاں مرکز کا جو ماٹو ہے، نو لیٹ نو ویٹ، وقت پر کام۔ وقت پر کام آپ یہ کریں کہ وقت پر یہاں سے جائیں اور وقت پر آپ نے واپس آنا ہے۔ آج جائیں اور عصر کی نماز آپ نے جمعہ کے دن مرکز میں پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ ایک ہے کہ کوئی ناگہانی ایسی صورت آ جاتی ہے تو اس میں تو انسان بے بس ہوتا ہے، لیکن اپنی حتی المقدور کوشش کرے کہ ہم نے وقت پر نکلنا ہے اور وقت پر واپس آنا ہے۔ ایک اہم گزارش وہ یہ کہ آپ سفر کر رہے ہیں تو سفر میں احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں۔ سفر میں جا رہے ہیں تو ماسک آپ کے پاس ہونے چاہیے، ایک آدھ ایکسٹرا ماسک بھی ہونا چاہیے، ایک گم ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس ایک ماسک زائد ہو۔ سفر میں جب انسان جاتا ہے تو سفر کی دعائیں یہاں سے پڑھ کے جائیں، ساتھ ساتھ یہ کہ اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت سفر کی نماز پڑھ کے جائیں اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے اللہ ہمارے لیے اس سفر کو آسان فرما، اس کی مشکلات کو دور فرما، اگر راستے میں کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے یا اللہ ہماری اس سے حفاظت فرما۔ سفر کے لیے 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر بھی انسان جائے تاکہ اس کا سفر بخیر اور بآسان ہو۔ سفر میں بہت احتیاطی تدابیر یہ کہ سفر میں کسی سے کوئی چیز لے کر نہ کھائیں، کوئی نہیں پتہ کہ مسافر کس طرح کا ہے، آپ کو کوئی چیز دے جو نشہ آور ہو، پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ کسی سے کوئی چیز لے کر نہ کھائیں۔ ہمارے ہاں بحمد اللہ تعالیٰ آپ جب امتحان سے فارغ، پرچے سے فارغ ہو چکے ہوں گے تو کھانا آپ کا تیار ہوگا۔ کوشش کریں کہ کھانا مرکز سے کھاتے ہوئے جائیں، اور جب گھر پہنچے تو کھانا گھر جا کر کھائیں۔ راستے کی چیز کھانے سے حتی الامکان احتراز کریں۔ ہاں اگر بھوک زیادہ ہے کوئی بندہ بسکٹ لے لیتا ہے، کوئی جوس خرید لیتا ہے، لیکن کسی سے کوئی چیز لے کر کھانے سے بہت زیادہ احتراز کریں۔ اسی طرح سفر میں کسی سے بحث و مباحثہ نہ کریں، کسی بھی قسم کی کوئی بحث نہ کریں، بس اپنے کام سے کام رکھیں۔ اس کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ اپنے ساتھ کوئی کتاب لے کر جائیں، کوئی رسالہ لے کر جائیں، یا کوئی حافظ ہے تو حفاظ کرام راستے میں اپنا سبق پڑھتے ہوئے جائیں، اپنا تلاوت کرتے ہوئے جائیں۔ بحمد اللہ تعالی ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت میں کئی اساتذہ ایسے ہیں جو یہاں مرکز سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور گھر تک جاتے تو گھر تک ان کا قرآن کریم مکمل ہو چکا ہوتا ہے، اور جب گھر سے واپس آتے ہیں مرکز پہنچتے ہیں تو مرکز پہنچنے سے پہلے ہی بحمداللہ ان کا قرآن کریم مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ترتیب بنانے کی کوشش کریں۔ مکمل قرآن کریم ختم نہیں کر پاتے، کچھ پارے تو کر پائیں گے، بٹ اپنی توجہ اپنے علوم کی طرف دیتے رہیں۔ اور یہ سفر ایسا ہوتا ہے، سفر میں آپ سوچیں، اپنی پڑھائی کی کمزوری ہے اس کو سوچیں، اعمال کی اگر کمزوری ہے اس کو سوچیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے علاقے میں دینی کام کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر ہم اپنے ہی آپ میں مگن رہتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیں گے تو پھر بحث و مباحثہ کا، کسی سے بات چیت کا موقع بہت کم ملے گا۔ اس کا انسان کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور آپ کا سفر زیادہ دور کا نہیں ہے، قریبی سفر ہے، اور آپ کو زیادہ کوئی پرابلم اور پریشانی نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ راستے میں اگر کوئی ایسا سوار آتا ہے، مسافر ہے جو بوڑھی عورت ہے، اس کو سیٹ کی ضرورت ہے،
تو آپ اس کو سیٹ دیں۔ اگر کوئی بوڑھا شخص ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کو سیٹ کی ضرورت ہے، آپ جو ہے وہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی سیٹ اس کو دے دیں۔ لیکن اگر آپ کا سفر بہت لمبا ہے، آپ کے لیے دینا مشکل ہے تو الگ بات ہے، لیکن جذبہ بہرحال ہمیں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ضعیف ہے، کمزور ہے، کوئی خاتون آ چکی ہے، سیٹ مل نہیں رہی، تو دوسروں کو دیکھنے کے بجائے وہ مدارس کے طلباء کو دیکھے کہ واقعی مدارس کے طلباء ضعیفوں کا، خواتین کا، کمزوروں کا بہت خیال رکھتے ہیں، اس کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ تو سفر میں سفر کی ہدایات کا بہت زیادہ انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس رقم ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، محفوظ جگہ پر رکھیں، ہمیشہ ہاتھ میں اس کو آویزہ نہ کرتے رہیں، اس سے چوری کا اور چھینے جانے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اور جب آپ حضرات گھر جائیں تو گھر جا کر مرکز کی بات کریں، مدرسے کی بات کریں، اور طلباء کو اور اپنے جو ہے وہ دوست احباب کو مدارس کی طرف متوجہ کریں۔ آپ کے توجہ دلانے سے اگر کوئی مرکز کا رخ کرے، کسی مدرسے کا رخ کرے، کسی جماعت میں داخلہ لے، اپنے قرآن کریم کو درست کر لے، نماز کو درست کر لے، تو جب تک وہ نیک اعمال پر گامزن رہے گا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے میں لکھتا رہے گا۔ آخری بات عرض کر کے بس ہم ختم کرتے ہیں اپنی بات کو، کہ جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی مرکز اہل سنت والجماعت کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ یہ ایسا مرکز ہے، ایسا ادارہ ہے کہ جس سے ہم فیض پا رہے ہیں۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، ان کی زندگی کے لیے، ان کے علم کے لیے، عمل کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے دعا کریں، تمام اساتذہ کرام کی حفاظت کے لیے دعا کریں، تمام طلباء کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اور مرکز کی ضروریات کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرکز کی ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ انہی کلمات کے ساتھ ہم دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ آپ کو گھر لے جائے، خیر و عافیت کے ساتھ آپ کو واپس لائے، اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے میں، ذہانت میں ترقیات عطا فرمائے، جو آپ نے پڑھا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو نہیں پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔